حي على الصلاة. تو ایک خاتون کو پتہ چلا کہ فیصلے کا شاید رجحان یہ ہے، تو ان کے پاس ایک روایت تھی، ان کے پاس ایک حدیث تھی. انہوں نے قاضی کے پاس یعنی جج کے پاس وہ حدیث بھیجی، اگر ہم نے سنا ہے کہ آپ کے جو فیصلہ لکھا گیا ہے جو آج سنایا جائے گا وہ اس فیصلے کا رجحان یہ ہے تو یہ اس حدیث کے خلاف ہے. کس نے چیلنج کیا؟ ایک گھر کی عورت. قاضی صاحب نے جج صاحب نے رجوع کر لیا کہ بھائی اب حدیث سامنے آ گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، اب میں اس حدیث کی روشنی میں فیصلہ کروں گا. تو میری بہنوں، یہ گھر کا ماحول ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں تعلیم کا ماحول. تعلیم کا ماحول. جب یہ ماحول بنے گا تب گھر بدلے گا. اور خالی حلقہ لگے گا تو وہ تو ڈرامہ ہے، ایکٹنگ ہے. برا تو نہیں مان رہے آپ لوگ؟ میں ذرا اسی قیماش کا آدمی ہوں، سیدھا بولتا ہوں. میں تو جمعے کی تقریریں زیادہ سیدھی کرتا ہوں اور لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ ٹیلی ویژن پہ سیدھی بات سننے کے عادی ہیں، میں ممبر سے سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں. کون ہے آپ میں تو سننے والا؟ جو نہ سننا چاہتا ہو بتا دے، میں نہ کروں. تو یہ کیا ہے؟ نہیں، وہ تو ڈرامہ ہے بے خالی. کیا ہے؟ بس سنی جائیں گی، پڑھی جائیں گی، بس ختم ہو جائے گی بات. کیونکہ اس میں کا جو ایمان ہے یعنی اس کا تاثر ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. انسان کو تاثر جو ہے یا تو خوشیوں کی طرف لے جاتا ہے یا غم کی طرف لے جاتا ہے. بھائی ابھی سننے میں آیا کہ ہماری چھت بیٹھ گئی، اوہو ابھی تو کل ڈلوائی تھی، بس 3.5 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا. ابھی سننے میں آیا اس میں ایک مزدور بھی بیٹھ گیا، اوہو اب تو بڑی مشکل میں آ گئے، پولیس بھی ہوگی، تھانہ بھی ہوگا، 10 لاکھ روپے کا جرمانہ ہوگا. تو یہ پانی پیے گا، یہ کھانا کھائے گا، اس کے چہرے پہ خوشی آئے گی؟ ایک تاثر آیا، اس کی نیند اڑ گئی. تو میری بہنوں، ایک تو یہ ہے یہ تعلیم کا ماحول. پھر اس تعلیم کے ماحول یعنی تعلیم کے راستے سے، اب میں کہتا ہوں تعلیم کے حلقے سے یہ بات پتہ چلی. کیا پتہ چلی؟ یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدا نہیں کھایا. کیا پتہ چلا؟ اب ہماری نگاہ میں میدا گر جانا ہے، اگرچہ میدا جائز ہے، اگرچہ. پھر ایک دن پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین سالن سرکہ ہے. بہترین سالن سرکہ. ہمارے گھر میں دیسی گھی میں اور شاہی مسالوں کے ساتھ جو پیچھے زمانے میں نوابین اور بڑے بڑے بادشاہوں کیا اور اعلیٰ قسم کے کسی نسل کا ایسا بکرا اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت آیا ہو، پھر اس کا قورمہ ہمارے دسترخوان پر چنا گیا ہو اور پھر اس میں سرکہ رکھا ہو. اگرچہ یہ قورمہ حرام نہیں ہے لیکن اس کے مقابلے میں سرکہ بہترین سالن ہے بمقابلے قورمے کے. اگر یہ نہ ہوا تو تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ذہن نہ بنا تو یہ تعلیم نہیں ہو رہی ہے. یہ تعلیم نہیں ہو رہی. یہ تعلیم نہیں ہو رہی. ہمیں تعلیم کے راستے سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے یہ ملتا ہے کہ مسلمان کی صبح صادق ہے. مسلمان کی صبح صادق ہے. تو اب ہمارے اندر ہمارے گھر کا اگر اس کے خلاف ماحول ہے تو ہمیں اس سے گھن پیدا ہونا چاہیے کہ ہماری تعلیم کے حلقے نے ہمیں یہ بتا دیا کہ مسلمان کی صبح صادق ہوتی ہے، نہ کہ 7:30 بجے ہوتی ہے. چاہے میرے گھر کا ایک فرد بھی 7:30 بجے اٹھتا ہو، ہمیں گھن ہو، اوہو ہمارے گھر میں کوئی غلاظت پڑی ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ملتا ہے کہ مسلمان کی صبح صادق ہے. مسلمان کی صبح صادق ہے. ہم اس تعلیم کے حلقے کی بات کر رہے ہیں. ہم اس تعلیم کے حلقے کی بات کر رہے ہیں. اب اس میں بہت ساری باتیں یہ ہم گھر کے بدلنے کی بات کر رہے ہیں. عورتوں کے ذمے یہ کیوں کیا ہے کہ عورتوں میں اللہ نے ایک بڑی صلاحیت یہ رکھی ہے، ان میں امپلیٹیشن نفاس کی طاقت ہے. مرد میں اتنی طاقت نہیں ہے، عورت میں زیادہ طاقت ہے. ایک گھر میں ایک لڑکی بہو بن کے آئی جو بہت صفائی پسند ہے،
2 مہینے کے بعد کیا لگے گا آپ کو؟ اس گھر کے نظام میں تبدیلی نظر آ جائے گی آپ کو۔ برتن ادھر ادھر پڑے رہتے تھے، چادریں ایسے ہی بڑی کھستی پھستی دکھائی دیتی تھی، کچھ کپڑے یہاں پڑے کچھ کپڑے وہاں پڑے، جی یہاں تو پہلے آتے تھے تو عجیب سا دکھتا تھا، اب کیا بات ہے؟ پتہ چلا جو بہو آئی ہے وہ اعلیٰ درجے کی صفائی پسند سلیقے کی عورت ہے، بچی ہے۔ اب اس نے جو نظام سنبھالا تو گھر میں چندن بنا دیا، اس کو کیا کر دیا؟ تو یہ فرق آنا چاہیے۔ اگر یہ تعلیم کا حلقہ یہ فرق نہیں لا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم کا ماحول نہیں بنا، اس کا مطلب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اللہ رب العزت کے کلام کا جو تاثر ہے وہ نہیں پیدا ہو رہا، یعنی اس گھر میں ایمان والی حالت نہیں پائی جاتی، ایمان والی حالت نہیں پائی۔ مشکل نہیں ہے تاثر، بیٹھنا اسی کے مطابق ہو جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، سننا اس کے مطابق ہو، یکسوئی کے ساتھ ہو، اچھی نیت کے ساتھ ہو، متوجہ ہو کر ہو، عظمت کے ساتھ ہو، ان تمام باتوں کا لحاظ رکھا جائے گا، تاثر بڑھے گا، دھیرے دھیرے تاثر بڑھے گا، دھیرے دھیرے۔ ہاں وہ الگ بات ہے، آج 5 گرام کا تھا کل 20 گرام کا ہوگا، لیکن تاثر آنا شروع ہو گیا۔ اس لیے میری بہنوں، پہلا کام جو فرد کے بنانے کا، مرد عورت اور گھر کے بنانے کا، وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں تعلیم کا ماحول، وہ ماحول حلقے سے شروع ہوگا۔ اب اس تعلیم میں ایک بات یہ ہے کہ قرآن کا حلقہ لگے، کیا لگے؟ قرآن کا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرات صحابہ کے یہاں سب سے پہلے تعلیم کے حلقے میں صرف قرآن ہی کا حلقہ لگتا تھا۔ کس کا لگتا تھا؟ صرف قرآن ہی کا حلقہ لگتا تھا، قرآن ہی کا حلقہ لگتا تھا۔ اور وہ قصہ بہت مشہور ہے جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جو حضرت عمر کا ہے، جو حضرت عمر کے بہن کے گھر میں وہ تو قرآن ہی کا تو حلقہ لگ رہا تھا۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ایک دو نہیں ہے، بہت سارے واقعات۔ اس لیے یہ بعض لوگ کہہ رہے عجیب سی بات کہہ رہے تعلیم کے حلقے میں قرآن کا حلقہ لگے، وہ کچھ عجیب سی بات کہتے ہیں، معلوم نہیں کیوں کہتے ہیں، پھر اسی میں ہاں اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کے صحیح کرنے میں ابھی آج شروع ہو رہا ہے تو ایک آیت کا، ایک ٹکڑے کا ہو سکتا ہے کہ کیوں آدمی دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے۔ اب ایک دم سے 1 گھنٹے کا تعلیم کا حلقہ نہیں لگا پائیں گے آپ، ایک دم سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کیا کریں کہ بھائی ابتدا کر لیں ایک ٹکڑے کی، ایک آیت کی، تاکہ لوگ دھیرے دھیرے مانوس ہو جائیں، گھر والے عادی ہو جائیں۔ ایک دم سے کریں گے تو ایک دم سے کچھ نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہوتا، کیونکہ نبوت کی تربیت والے کام کے اندر، نظام کے اندر تدریج اصل ہے، آہستہ آہستہ، 1 by 1 تدریج۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پھر اس میں بھی کس کو اولیت ہے؟ وہ جو نبیوں کے یہاں ایمان کو اولیت ہے۔ کیا ہے؟ ایمان کو اولیت۔ اس لیے یہ گھر کا ماحول ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر ہم کتاب کی تعلیم کریں۔ کتاب کی تعلیم ہم کیوں کراتے ہیں؟ ہمارے یہاں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ ہم غیر ضروری نہ الفاظ، نہ کلمات، نہ مضامین، بلکہ نہایت ضروری الفاظ، نہایت ضروری کلمات، نہایت ضروری مضامین جو قرآن اور حدیث کے ہیں وہ کتاب کے راستے سے سنائے جاتے ہیں۔ کیونکہ انسان کے سکھانے میں سب سے پہلے اس کو ضروری سکھایا جاتا ہے، جو ضروری ہوتا ہے۔ جب وہ ضروری سیکھ لیتا ہے تو پھر اس کو کچھ آگے بولنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے ڈیفینیشنز یاد کرائی جاتی ہیں، تعلیم کے اندر جو پریبھاشائیں ہوتی ہیں نا وہ یاد کرائی جاتی ہیں۔ پہلے بڑی بڑی لمبی لمبی اور بڑی ضخیم کتابیں نہیں پڑھائی جاتی ہیں،
ہاں بلکہ اس مضمون سے متعلق جو ڈیفینیشنس ہیں، پریبھاشائیں، وہ یاد کریں۔ اس لیے میری بہنوں، یہ کتاب کا پڑھنا دراصل یہ ہے کہ نہایت ضروری الفاظ میں، نہایت ضروری کلمات میں، نہایت ضروری مضامین کو پہلے پڑھا جائے، اور وہ کتاب ہے، کیونکہ کتاب ٹیکسٹ ہوتا ہے، متن ہوتا ہے، وہ متن ہے، وہ ٹیکسٹ ہے، اس لیے اس کو پڑھا جائے، اور سنا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے تعلیم کا ایک حصہ اور ہے، وہ ہے مشورہ۔ مشورے کا کیا مطلب؟ مثال کے طور پر ہم نے یہ طے کیا مشورے میں کہ بھئی کل استقبال کون کرے گا، وہ بیٹی کا طے ہو گیا۔ مطلب کیا ہے؟ جب کوئی گھر پہ مہمان آئے گا تو دروازہ کون کھولے گا، اور سلام کر کے اچھے سے، خوش دلی کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکرا کر، ادب اور احترام کے ساتھ، اور گھر میں بلا کر بیٹھانے کی جگہ پہ بیٹھانے کا کام کون کرے گا؟